کبھی کبھی ایک عورت شادی کے بعد صرف شوہر کا ساتھ نہیں دیتی، وہ اپنی پوری زندگی اس رشتے کے نام کر دیتی ہے۔ وہ گھر سنبھالتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، شوہر کے مزاج برداشت کرتی ہے، اپنی خواہشیں پیچھے رکھ دیتی ہے، کئی بار خاموش رہ کر گھر کا سکون بچاتی ہے اور دل میں یہ سوچتی ہے اور امید بھی پالتی رہتی ہے کہ شاید ایک دن یہ بدل جائیں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بولا کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کا انتظار کرتی ہے؟ کبھی شوہر کے بدلنے کا، کبھی اس کے غصے کے کم ہونے کا، کبھی اس کے رویے میں محبت آنے کا، کبھی اس دن کا جب وہ خود سے کہے گی اب میں تمہیں سمجھ گیا ہوں، اب میں تمہاری قدر کروں گا۔ اور عورت اس جملے کے انتظار میں اپنی زندگی کے کئی سال گزار دیتی ہے۔ شادی کے پہلے سالوں میں وہ سوچتی ہے ابھی نئی شادی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بچے ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتی ہے بچوں کی وجہ سے شاید یہ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ سوچتی ہے اب انہیں سمجھ آ جائے گی کہ گھر اور رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ پھر 10 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن اچانک عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، بچے بڑے ہو چکے ہیں، وقت گزر گیا ہے، مگر شوہر کا رویہ وہیں کا وہیں ہے۔ وہی غصہ، وہی لاپرواہی، وہی سخت لہجہ، وہی بات بات پر تنقید اور شاید وہی احساس کہ میں اس گھر میں ہوں لیکن میری کوئی خاص اہمیت نہیں۔ تب عورت کے اندر ایک عجیب سی خاموشی پیدا ہوتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح لڑتی نہیں، ہر بات پر شکایت نہیں کرتی، ہر بات پر روتی بھی نہیں، بس خاموش ہو جاتی ہے اور اس کی خاموشی کے اندر ایک سوال مسلسل چلتا رہتا ہے، آخر میں نے کیا غلط کیا تھا؟ یہ سوال بہت سی عورتوں کو اندر سے توڑ دیتا ہے کیونکہ عورت نے اس رشتے کو نبھانے میں صرف وقت نہیں لگایا ہوتا، اس نے اپنی جوانی لگائی ہوتی ہے، اپنے خواب چھوڑے ہوتے ہیں، اپنی خواہشیں روک رکھی ہوتی ہیں، کبھی شوہر کے مزاج کے لیے خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، کبھی سسرال کے لیے برداشت کیا ہوتا ہے، کبھی بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا دل مارا ہوتا ہے۔ اور پھر بھی اگر 20 سال بعد اسے وہی شخص ملے جو شادی کے پہلے سال ملا تھا تو دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے تو پھر میں نے اتنا کچھ کس لیے برداشت کیا؟ لیکن میری بہن، آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی عورت کو یہ نہیں کہیں گے کہ بس خاموش رہو اور برداشت کرتی رہو، اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ ایک ہی فیصلے سے سب کچھ ختم کر دو، کیونکہ ہر شادی کی کہانی الگ ہوتی ہے، ہر گھر کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر شوہر کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے اور ہر عورت کے لیے صحیح فیصلہ بھی الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات سب کے لیے مشترکہ ہے، آپ کسی دوسرے انسان کو زبردستی تبدیل نہیں کر سکتی۔ آپ محبت دے سکتی ہیں، آپ سمجھا سکتی ہیں، آپ بات کر سکتی ہیں، آپ اپنی تکلیف بتا سکتی ہیں، آپ رشتہ بچانے کی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن آخرکار بدلنے کا فیصلہ اس انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ اور شاید 20 سال بعد عورت کے لیے سب سے ضروری سوال یہ نہیں رہتا کہ میں اپنے شوہر کو کیسے بدلوں، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہیں بدلتا تو میں اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عورت اپنی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم پوری زندگی کسی دوسرے انسان کے بدلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ وقت خاموشی سے ہمارے ہاتھ سے نکلتا رہتا ہے اور ہم سوچتے رہتے ہیں ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ ایک دن نہیں آتا۔ اور پھر ایک دن ہماری عمر ہمیں بتاتی ہے کہ جس شخص کو بدلنے میں ہم نے 20 سال لگا دیے، شاید وہ بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو کیا اب زندگی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شاید اب زندگی کا دوسرا باب سٹارٹ ہو گیا ہے، ایک ایسا باب جہاں آپ ہر وقت شوہر کے موڈ کو پڑھنے کے بجائے اپنے دل کو سمجھیں گی، جہاں آپ ہر بات پر خود کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے حقیقت کو دیکھیں گی، جہاں آپ محبت کریں گی لیکن خود کو مٹا کر نہیں، جہاں آپ رشتہ نبھائیں گی لیکن اپنی عزت کی قیمت پر نہیں، جہاں آپ خاموش رہیں گی مگر خوف سے نہیں، سمجھداری سے، اور اگر بات کرنی پڑی تو لڑائی کے لیے نہیں، اپنی بات واضح کرنے کے لیے کریں گی۔ کیونکہ شادی کے 20 سال بعد ایک عورت کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیسا ہے، بلکہ اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے ساتھ کیسی ہوں۔ کیا میں نے خود کو بھلا دیا؟ کیا میں نے اپنی صحت نظر انداز کر دی؟ کیا میں نے اپنی خوشی صرف ایک انسان کے رویے کے ساتھ وابستہ کر رکھی تھی؟ کیا میں نے اپنی تمام دنیا ایک ایسے شخص کے گرد بنا لی تھی جو شاید کبھی میری توقع کے مطابق تھا ہی نہیں یا بننے والا ہی نہیں تھا؟ اور اگر جواب ہاں ہے تو شاید آج سے کچھ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنے، اپنے آپ کو دوبارہ تلاش کرنا خود غرضی نہیں ہے، اپنی عزت چاہنا ضد نہیں ہے، اپنی حدود مقرر کرنا بدتمیزی ہرگز نہیں ہے، اور اپنی زندگی کے باقی سال سکون سے گزارنے کی خواہش کوئی جرم نہیں ہے۔
آپ نے 20 سال اس رشتے کو دیے، لیکن اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان 20 سالوں میں کہیں آپ نے خود کو تو نہیں کھو دیا، اور اگر کھو دیا ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس عورت کو دوبارہ تلاش کرتے ہیں، اس عورت کو جو کبھی بہت ہنستی تھی، جس کے اپنے خواب تھے، جسے اپنی پسند ناپسند معلوم تھی، جو صرف کسی کی بیوی یا کسی کی ماں نہیں تھی بلکہ اپنی ایک مکمل شناخت رکھتی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر شادی کے 20 سال بعد بھی شوہر نہ بدلا تو عورت کو کیا کرنا چاہیے، کہاں خاموش رہنا چاہیے، کہاں بات کرنی چاہیے، کہاں اپنی حد مقرر کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو کسی دوسرے انسان کے بدلنے کے انتظار میں مزید کیسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اپنے شوہر کو نہ بدل سکیں، لیکن یقین کریں اب اپنی سوچ بدل سکتی ہیں، اب آپ اپنا رویہ بدل سکتی ہیں، اپنی حدود بدل سکتی ہیں، اپنی ترجیحات بدل سکتی ہیں، اور اپنی زندگی کا اگلا باب ضرور بدل سکتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی برسوں سے ایک ہی سوال اپنے دل میں لیے بیٹھی ہیں کہ آخر یہ انسان کب بدلے گا، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ شاید آج آپ کو اپنے شوہر کے بارے میں کوئی نئی بات نہ ملے، لیکن ممکن ہے آج آپ کو اپنے بارے میں ایک ایسی بات معلوم ہو جائے جو آپ 20 سال سے بھول چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اب کیسے بہتر بناؤں، کیونکہ کسی دوسرے انسان کو بدلنے کی کوشش میں عورت اکثر اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہے، مگر آخر میں تھک کر خود ہی بدل جاتی ہے۔ وہ پہلے ہنستی تھی، پھر کم ہنسنے لگی، پھر اسے اپنی پسند یاد ہی نہیں رہی، پھر اسے صرف گھر کی پسند یاد رہے گی، پھر اس کے خواب تھے جو بچوں کے خواب بن گئے، اور آخر میں اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اسے خود زندگی سے چاہیے کیا تھا۔ اگر آپ کے شوہر 20 سال بعد بھی غصہ کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، آپ کی عزت نہیں کرتے، ہر بات میں آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں یا آپ کی موجودگی کو معمولی سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلے ایک حقیقت قبول کریں: ہر انسان خود بدلنے کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ سمجھا سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں، اپنی تکلیف بتا سکتی ہیں، حدود مقرر کر سکتی ہیں، لیکن کسی دوسرے شخص کے دل میں تبدیلی کا بٹن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس حقیقت کو قبول کرنا شکست نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے عورت اپنی زندگی دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کرتی ہے۔ پہلی بات، اپنے آپ کو الزام دینا بند کریں۔ بہت سی عورتیں 20 سال بعد بھی یہی سوچتی رہتی ہیں: شاید میں اچھی بیوی نہیں تھی، شاید میں نے اسے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، شاید مجھ میں کوئی کمی تھی، شاید اگر میں اور برداشت کرتی تو وہ بدل جاتے۔ نہیں، ہر رشتے کی ذمہ داری صرف ایک انسان کی نہیں ہوتی۔ آپ اچھی بیوی ہونے کی پوری کوشش کر سکتی ہیں، مگر کسی دوسرے انسان کے رویے کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لے سکتی۔ اگر آپ نے عزت دی، بات سننے کی کوشش کی، گھر سنبھالا، رشتے بچانے کی کوشش کی، اپنی غلطیاں بھی مانی، تو اب ہر خرابی کا بوجھ اپنے سر رکھ کر خود کو سزا دینا بند کریں۔ آپ انسان ہیں، فرشتہ نہیں۔ آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی بے عزتی برداشت کرنے کی پابند ہیں۔ دوسری بات، شوہر کو بدلنے کی بجائے اپنا رویہ بدلیں۔ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے۔ شوہر کو بدلنے کا مطلب ہے وہ میری مرضی کے مطابق بن جائے۔ اپنا رویہ بدلنے کا مطلب ہے میں اس کے غلط رویے کا جواب اب پہلے جیسا نہیں دوں گی۔ اگر وہ غصہ کرتا ہے تو ہر بار آپ ہی غصے میں جواب نہ دیں۔ اگر وہ آپ کو بحث میں کھینچتا ہے تو ہر بحث میں شامل ہونا ضروری نہیں۔ اگر وہ ہر بات پر تنقید کرتا ہے تو ہر تنقید کا جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، خاموشی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں خاموشی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ظلم برداشت کرتے رہیں۔ خاموشی وہاں تک خوبصورت ہے جہاں تک وہ آپ کا سکون بچائے، اور جہاں آپ کی عزت، حفاظت یا بنیادی حقوق خطرے میں ہوں وہاں مدد لینا ضروری ہے۔ تیسری بات، اپنی حدود واضح کریں، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ 20 سالہ شادی میں بہت سی عورتیں حدود بنانا بھول جاتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں اب کیا ضرورت ہے، اتنے سال تو گزر گئے۔ لیکن میری بہن، زندگی میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے شوہر سے سکون سے کہہ سکتی ہیں: میں آپ کی بات سنوں گی لیکن بے عزتی میں بات نہیں کروں گی۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گالی یا بدتمیزی قبول نہیں کروں گی۔ اگر آپ غصے میں ہیں تو ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ یہ دھمکی نہیں، یہ آپ کی اپنی عزت کی حفاظت ہے۔ چوتھی بات، اپنی پوری دنیا صرف شوہر کے گرد نہ رکھیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر آپ کی خوشی صرف شوہر کے بدلنے سے وابستہ ہے تو آپ ہر روز مایوس ہوں گی۔ اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے بھی جگہ بنائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی سہیلیوں اور اچھے رشتوں سے جڑی رہیں۔
کوئی ہنر سیکھیں، کتاب پڑھیں، چلیں پھریں، عبادت میں وقت گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ صحت مند تعلق بنائیں، اگر ممکن ہو تو اپنے لیے مالی طور پر بھی کچھ سیکھیں اور مضبوط ہوں، کیونکہ عورت کا مضبوط ہونا یہ نہیں کہ وہ شوہر سے لڑے، مضبوط عورت وہ ہے جو اپنے جذبات، فیصلوں اور زندگی کی ذمہ داری کو سمجھتی ہے۔ یہاں تک آج ہم نے 5 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں اور مجھے امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ یہاں پہ جناب شام کا ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی کھانا، آج پھر بچوں کی فرمائش تھی کہ ہم نے چکن پلاؤ کھانا ہے، تو یہاں پہ میں نے شام کا ٹائم تھا تو چکن پلاؤ بنانا شروع کر دیا تھا اور الحمدللہ بہت مزیدار، بہت ٹیسٹی بنا تھا۔ اور اگر آپ بھی اس سچویشن سے گزر رہی ہیں نا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اتنے سال انتظار ہو گیا کہ وہ بدل جائیں گے یا وہ خود کو بدل لیں گے، تو یہ ممکن نہیں رہا بہن۔ اب اپنے آپ کو بدلو، جو باتیں میں نے گنوائی ہیں، جو 5 پوائنٹس میں نے گنوائے ہیں اس پہ عمل کرو اور مجھے کمنٹس میں بتاؤ کہ کل نیکسٹ 5 پوائنٹس میں کل والی ویڈیو میں کروں ان کو، اس ٹاپک کو ڈسکس کروں یا کوئی اور ٹاپک ڈسکس کروں۔ تو مجھے امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میں ویڈیو کے اینڈ پہ پھر کہہ رہی ہوں کہ کائنڈلی یا تو میرے چینل کو سپورٹ کریں، بالکل بھی آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے، تو یا پھر میں اپنے ٹاپکس چینج کر دوں، جو ٹاپک آپ کو پسند ہے وہ میں ٹاپک ایڈ کر دیا کروں گی، تو کائنڈلی مجھے جو ہے نا کمنٹس میں بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر۔